أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ سورہ انعام کا 8واں رکوع ہے۔ سورہ انعام کی ابتدا سے اللہ رب العزت نے 5 مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو فرمائی ہے اور انہی سے متعلقہ گفتگو چل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو توحید سے متعلق گفتگو فرمائی، توحید کے نہ ماننے والوں کا انجام ذکر کیا۔ دوسری بات رسالت سے متعلق گفتگو فرمائی، رسالت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو جو افراد نہیں مانتے، جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے، ان کے انجام کا ذکر فرمایا۔ تیسری بات قرآن کریم سے متعلق گفتگو فرمائی اور قرآن کریم کا انکار کرنے والوں سے کے انجام سے متعلق گفتگو فرمائی۔ اور چوتھا موضوع بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق کچھ گفتگو فرمائی اور اس کے انکار کرنے والوں سے متعلق، ان کے انجام سے متعلق کچھ باتیں ذکر فرمائی۔ تمام کی تمام باتوں کو دلائل سے ذکر کیا، تاریخ سے اس کے مختلف جوابات دیے کہ اگر تم دلائل سے نہیں مانتے تو پچھلی قوموں کے تذکروں سے کچھ ہوش کے ناخن لے لو۔ اور اس کے بعد ایک بات آخر میں یہ بھی بتلا دی کہ جو افراد آخرت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ان کی کل 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ افراد جو آخرت کے عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں، مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے عقیدے پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رکھتے، بالکل بھی اس کو نہیں مانتے۔ اور تیسرے وہ افراد ہیں جو تذبذب کا شکار ہیں، یہ اس بات کا اندیشہ انہیں موجود ہے کہ اگر قیامت واقع ہو گئی تو کیا ہوگا، یعنی فی الفور مانتے تو نہیں لیکن نہ ماننے کے باوجود تذبذب کا شکار ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی کہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ تینوں افراد کو الگ الگ طریقے سے دین کی دعوت پہنچانی ہے۔ وہ افراد کے جو آخرت پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں وہ آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہونے چاہیے،
ان کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں ہو سکتی کہ کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی پیسے والا ہے تو پیسے والا نہیں ہے، کوئی امیر ہے غریب ہے، کسی قسم کے کسی اسٹیٹس کی کوئی ان کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ وہ افراد کہ جو تذبذب کا شکار ہیں ان سے متعلق بھی ذکر کر دیا کہ یہ بھی ایسے افراد ہیں جو ابھی تک اسلام لے کے نہیں آئے لیکن اسلام لا سکتے ہیں۔ اسلام لانے کے لیے ان کے دل کی جو کھیت ہے اس کے اوپر کچھ ہل چلانا پڑے گا، کچھ پانی دینا پڑے گا، لہذا اس کے بارے میں کوشش آپ کیجئے۔ جبکہ جو تیسرا گروہ ہے ان افراد کا جو یقین رکھتے ہیں کہ آخرت میں برپا نہیں ہونا، ان سے متعلق آپ سے کل قیامت کے دن کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ یہ آپ سے بیجا فرمائشیں کر رہے ہیں کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو، سورج کو یہاں کے بجائے یہاں سے طلوع کر کے دکھلا دو۔ یہ سب کے سب ان کی جانب سے ویسے ہی پروپیگنڈے ہیں، بطور مذاق کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیا جائے، بلکہ ان کو صرف اتنی بات بتلا دی جائے کہ بھائی رسول کا کام دنیا میں آنے کے بعد فرمائشیں پوری کرنا نہیں ہوتا۔ رسول دنیا کے اندر فقط اس کام کے لیے آتا ہے کہ وہ اللہ کے دین سے متعلق تمام کی تمام تعلیمات امت تک پہنچا دے، لہٰذا میں بھی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ ساری باتیں بتلا دی تو آخر میں اللہ رب العزت نے پھر ایمان والوں کو اور کفار کو ذرا جھنجھوڑا اور یہ بات کہی کہ وہ لوگ کہ جو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، ذرا وہ سوچے تو صحیح کہ جب وہ اس دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے جب اللہ رب العزت انہیں نیند کی وادی کے اندر سلا دیا کرتے ہیں اور جب وہ نیند کی وادی میں چلے جاتے ہیں تو اس موقع کے اوپر جب وہ عادی موت کے منہ کے اندر ہوتے ہیں، کون سی ذات ہے جو اس وقت پر ان کو واپس لاتی ہے؟ وہ کون سا پروردگار ہے؟ وہ کون ہے کہ جب ان کے سارے حواس معطل ہو چکے ہیں اس کے بعد ان کے حواس کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے آئے؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جو ذات عادی موت کے بعد زندگی عطا کر سکتی ہے وہ ذات پوری موت کے بعد کیوں زندگی عطا نہیں کر سکتی؟ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ تمہیں کیوں موجود ہے؟ لہذا ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العزت ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر نگہبان ہے، اپنے بندوں کی ایک ایک حرکات اور سکنات پر اس کی پوری پوری نظر ہے، لہٰذا وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے تمہاری حفاظت کے لیے کچھ نگرانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ نگران تین طرح سے ہیں۔ ایک دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کی نیکیاں اور برائیوں کو لکھتے ہیں۔ دائیں طرف کا فرشتہ نیکی کی باتیں لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ برائی کی باتوں کو لکھتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی نگہبانی کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں، انسان کی ہر حرکت کو، ہر حرکات و سکنات کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں۔ دوسرے وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ فرشتے انسان کی حفاظت ہر قسم کے شرور سے کرتے رہتے ہیں۔ مستقل اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ فرشتے نگہبان ہیں انسان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ دو طرح کے فرشتے ہو گئے۔ اور تیسرا فرشتہ وہ ہے جس کو اللہ رب العزت جب حکم فرماتے ہیں تو انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ملک الموت اور اس کی پوری ٹیم۔ یہ پوری ٹیم ایک وقت میں موجود ہے اور جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کسی بندے پہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے تین گروہ ہیں جو انسانوں کے اوپر اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں پر پوری طرح سے نگران ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی اللہ رب العزت، وہی ذات تمہارے اوپر نگرانی کے لیے فرشتوں کو بھیجتی ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری روح کو وصول کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، ان کو اس کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں ہوتی، کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کے لیے، ان کا ڈیلی روٹین ہے، وہ روزانہ کے کام کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے ان کے لیے مشکل نہیں کہ وہ روزانہ کے ڈیوٹی دینے والے ہیں، بلکہ اس لیے ان کے لیے اس میں آسانی ہے
کہ یہ کام اللہ رب العزت نے ان کے ذمے لگایا ہے، اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ لہذا جب انسان کی روح کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں، ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ سب کے سب بندے لوٹائے جائیں گے اللہ رب العزت کی جانب، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، جو ان کا حقیقی پروردگار ہے، الا لہ الحکم، یاد رکھو اس بات کو کہ آخر کے اندر فیصلہ اللہ ہی کا دنیا کے اندر قائم ہونا ہے، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد، سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے، اس کو حساب کتاب کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ تمہارے دنیا کے لوگوں کا کام ہے، انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں، اکاؤنٹس بناتے ہیں، تو ان کو اپنی کیلکولیشنز کرنے میں، اپنے حساب کتاب کرنے میں، اپنی فرم کے آڈٹ کرنے کے اندر ان کو بڑا وقت لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کو وقت نہیں لگتا، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، حساب کتاب کرنے میں، تمام بندوں کا حساب کرنے میں وہ سب سے زیادہ تیز ہے، بہت جلد وہ سب کا حساب کرنے والا ہے اور بہت جلد حساب بھی کرے گا۔ لہٰذا اس حساب کتاب کو سامنے رکھو اور اس حساب کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی کے سارے وقت کو گزارو۔ یہاں تک گفتگو فرما کر یہ 5 موضوعات مکمل ہو گئے۔ توحید سے متعلق گفتگو ہو گئی، رسالت سے متعلق گفتگو ہو گئی، قرآن کریم سے متعلق گفتگو ہو گئی، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر گفتگو ہو گئی، اور 5ویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات دے دیے گئے۔ یہ 5 موضوعات کے اوپر گفتگو اللہ رب العزت نے مکمل فرما دی۔ اب یہ 5 موضوعات پر گفتگو کر کے پھر دوبارہ پہلے موضوع سے بات کی ابتدا کی جا رہی ہے، دوبارہ سے توحید کا ذکر، اور توحید کے ذکر کے ساتھ ساتھ اسی کے ضمن میں رسالت کا بھی ذکر ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی ذکر ہے، قرآن کریم کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا بھی اسی کے اندر ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ اگلے پورے رکوع میں یہی گفتگو ہے، لہذا اسی مضمون کو اللہ رب العزت دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ غور کریں تو یہ بات کا اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایک مضمون ایک مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اسی مضمون کی بار بار ریپیٹیشن ہے۔ ہم سورہ بقرہ سے ہم نے ابتدا کی، بلکہ سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی اس تفسیر کی ابتدا کی، تو درس قرآن جو سورہ فاتحہ کا تھا اس میں بھی توحید سے متعلق گفتگو تھی، رسالت سے متعلق گفتگو تھی، قیامت سے متعلق گفتگو تھی۔ پھر جب سورہ بقرہ میں آئے تو وہاں پر بھی یہ موضوعات بار بار آ رہے تھے۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر بھی یہی موضوعات آئے، سورہ آل عمران میں بھی یہی موضوعات آئے، اور اس کے بعد سورہ انعام کے اندر پھر انہی موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ ہر مرتبہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ایک نئے انداز کے اندر ہوتی ہے، ایک نئے طریقے سے گفتگو ہوتی ہے۔ موضوعات وہی ہیں، مگر انہی موضوعات کو طریقے سے مختلف پیرائے میں اللہ رب العزت انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اچھا ایسے بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایسے سمجھ لو، ایسے سمجھ نہیں آ رہی تو ایسے سمجھ لو، ایسے سمجھ نہیں آ رہی تو ایسے سمجھ لو۔ جیسے ایک شفیق باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے ایک ہی بات کئی مرتبہ بچے کو سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، مختلف پیرائے سے سمجھاتا ہے، اللہ رب العزت کی شفقت تو ایک باپ کی حیثیت سے بھی زیادہ ہے، ایک باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں اپنے بندوں پر۔ لہذا پروردگار عالم بھی اپنی ان بندوں کو بار بار ایک کچھ موضوعات پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر سے توحید کا ذکر فرمایا، اور توحید کے ضمن میں رسالت اور آخرت کے موضوعات کو بھی ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی کہ آپ ان سے یہ سوال کیجئے، آپ ان سے یہ بات پوچھئے کہ یہ قریش مکہ جب مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے تجارت کرتے ہیں تو اس وقت پہ تو خوب سرکشی اختیار کرتے ہیں، 360 بت ہیں جن کو مختلف وقت میں پکارتے ہیں، مگر جب یہی تجارت کی غرض سے سمندر کا سفر کرتے ہیں اور سمندر کا سفر کرتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاروں طرف سے موجیں ان کو گھیر لیا کرتی ہیں، اور اس وقت پر ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت پہ کس ذات کو پکارتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب یہ سمندر کے اندر ہوتے ہیں
اور سمندر کے اندر ان کو چاروں طرف سے موجیں گھیر لیا کرتی ہیں، اس وقت پہ کون سی ذات ہے جس کو یہ پکارتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں۔ اس وقت پہ اللہ رب العزت کو خالصتاً اسی کا اعتقاد کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما دی، اگر اس طوفان سے ہمیں نکال دیا، تو اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اسی موضوع کو یہاں پہ بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون سی ذات ہے جو تمہیں نجات عطا کرتی ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس ذات کو تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر ذلت کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اس ذات کے علاوہ کون سی ذات ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے؟ یعنی جب سمندر کے اندر پریشانی آ جائے، اس کے اندر کوئی مصیبت آ جائے، سمندری طوفان کی صورت میں یا کوئی ایذا پہنچانے والی موذی مخلوق اللہ کی جانب سے وہاں پہنچ جائے، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، کسی بھی وجہ سے اگر تم راستہ بھٹک جاؤ، ان تمام صورتوں میں کون سی ذات ہے جس کو تم پکارتے ہو جب تمہیں اپنے سر پہ موت نظر آتی ہے؟ پھر اسی طریقے سے خشکی کے اندر بھی یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش آتا ہے کہ موذی جانور ہیں، ان میں سے اگر کوئی تم پہ حملہ کر دے، کوئی جنگل کے اندر کوئی بھیڑیا ہے، شیر ہے، کوئی بھی ایک جانور اگر تم پہ حملہ کر دے تو اس وقت پہ کون سی ذات ہے جو تمہیں یاد آتی ہے؟ یا اسی طریقے سے کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے، موت تمہیں سامنے نظر آنے لگ جائے، کوئی زہریلا جانور تمہیں ڈس لے، تو کون سی ذات ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون سی ذات ہے جو تمہیں نجات دے گی خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم پکارتے ہو تضرعا گڑ گڑا کر، جس کو تم پکارتے ہو اپنے آپ کو ذلیل شمار کر کے، یعنی جب اللہ رب العزت کو بلند آواز سے پکارتے ہو اور اس کے سامنے اپنی حقارت کو پیش کرتے ہو، اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہو، تو تم تو اپنی سب سے زیادہ تذلیل اس وقت کر رہے ہوتے ہو۔ تو جب تم ذلت کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو اور چپ کے گڑ گڑا کر دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، اس وقت پر کون سی ذات ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے؟ تم تو یہاں تک کہتے ہو لئن انجانا من ہادہ، کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے، ہم ضرور بالضرور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے گواہ بن جائیں گے، اللہ رب العزت کے ماننے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اس وقت پہ تو تم یہ بات کہتے ہو، مگر جیسے ہی وہ ذات تمہیں وہاں سے نکال کر خشکی پہ لے آتی ہے، تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیتی ہے، تو پریشانی دور کر دینے کے فوراً بعد تم اسی ذات کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہو، تو اس سے زیادہ بے انصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو ذات تمہیں موت سامنے آتے ہوئے نظر آ رہی ہے، موت کے وقت پہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نظر نہیں آ رہی، تو یہ تو اس بات کی کھلم کھلا دلیل ہے کہ واقعی حقیقی معبود تو ایک اکیلا تنہا اللہ رب العزت ہے، کیونکہ موت کے وقت پہ انسان کے منہ سے سچ نکلتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا اس وقت پر، لہٰذا اگر اس وقت پہ تمہاری زبان سے اللہ ہی کا نام نکل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم بھی یہ بات سمجھتے ہو کہ ایک اکیلا معبود میرا اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ چنانچہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہو، وخفیہ چپ کے اللہ سے مانگتے ہو، یعنی کبھی انسان زبان سے اللہ رب العزت سے بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اللہ رب العزت کو پکارتا تو ہے مگر اس پکار کے پیچھے زبان سے اظہار نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا دو طریقوں سے ہے، ایک
زبان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، ذکر جہری جس کو کہتے ہیں، ذکر لسانی جس کو کہتے ہیں، اور ایک دل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا جس کو ذکر خفی یا ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذکر قلبی یا ذکر خفی دل سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ذکر تم زبان سے کرتے ہو اور ایک وہ ذکر جو تم اللہ رب العزت کا دل سے کرتے ہو، دل سے کیا جانے والا ذکر زبان سے کیے جانے والے ذکر کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کو یاد کرنا یہ مومن کا مقام ہے، اور مومن کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یاد تم زبان سے بھی کر سکتے ہو، دل سے بھی کر سکتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل یاد کا مقام انسان کا دل ہوا کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو یہ نہیں کہتی کہ بیٹا میری زبان تجھے بڑی یاد کر رہی ہے، بلکہ ہمیشہ کہتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یاد کا مقام حقیقتاً انسان کا دل ہے، ہاں اس کا اظہار انسان کی زبان سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان اللہ کو زبان سے یاد کرے یا دل سے یاد کرے، یہ دونوں طریقہ کار کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت سے ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن قل، آپ فرما دیجئے، یعنی پہلے تو یہ بات فرما دی کہ ان سے سوال کیجئے کہ کون ہے جو تمہیں ان پریشانیوں کے اندر نجات عطا کرے گا۔ تم اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ اگر آپ نے نجات عطا کر دی تو اس صورت میں ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، تو اس بتاؤ کہ تمہیں نجات دینے والا کون ہے۔ اب ان کی زبانوں کو تو سانپ سونکھ جائے گا، یہ تو کبھی جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر جواب دے دیں تو یہ جواب دینا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ توحید پرست ہو گئے، لہٰذا یہ حق کو جاننے کے باوجود جواب نہیں دیں گے۔ تو آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں اس تکلیف سے نجات عطا کرتی ہے، ومن کل کرب، بلکہ ہر تکلیف سے جو دنیا کے اندر تمہارے اوپر لاحق ہوتی ہے، جو پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے، اس پریشانی سے نجات دینے والی ذات اللہ کے سوا کوئی دوسری نہیں ہے۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، ہر پریشانی سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، جب تم اس بات کو جانتے ہو، اس کے جان لینے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو، یہ کیسی نا انصافی والی بات ہے جو تم دنیا کے اندر کر رہے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا قل، آپ ان کو فرما دیجئے، ایک اور بات اس آیت کے ذیل میں کہ قرآن کریم یہ بات بتلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر جتنی مصیبت اور پریشانیاں آ رہی ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجی گئی ہیں۔ دنیا میں جتنی پریشانیاں انسان کے اوپر آ رہی ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنے الم ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ رب العزت کا بنیادی طور پہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کریم اس بات کو بار بار بتلاتا ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر بڑا اہم سبق ہے۔ آج کے اس زمانے میں جہاں ہر بندہ پریشان ہے، اس کو ان آیات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر پریشانی کے پیچھے ایک بنیادی سبب ہے جس کو ظاہری سبب کہا جاتا ہے، جو ظاہر میں ہماری آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بیمار ہوا تو بیماری کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، فلاں چیز کھا لی تھی اس وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں بے احتیاطی کی تھی اس وجہ سے ہو گیا، فلاں وائرس آ گیا تھا اس وجہ سے ہو گیا، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ یہ اسی طریقے سے بندہ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ نہ کرے کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی پریشانی پیش آ گئی تو بھئی اس وجہ سے ہوئی کہ فلاں گاڑی غلط راستے پر آ رہی تھی، یا میں غلط راستے پر چل رہا تھا، میں رانگ وے پہ تھا، یا میری سپیڈ زیادہ تھی، یا فلاں کی سپیڈ زیادہ تھی، فلاں کی غلطی تھی، یا فلاں کی غلطی تھی۔ یہ سب کے سب ظاہری اسباب ہیں جن اسباب کے تحت دنیا چل رہی ہے، مگر ان اسباب کے پیچھے ایک مسبب الاسباب کی ذات ہے کہ جو اللہ رب العزت ان تمام کاموں کو چلا رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ پتلیوں کا شو دکھایا جاتا ہے جس کو پپٹ شو کہتے ہیں، کہ مختلف پتلیاں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہیں، کوئی آگے چل رہا ہے، کوئی پیچھے چل رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دوسرا پہلے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب اس کا رواج کم ہو گیا، پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھا، اس کو پپٹ شو کہتے ہیں یا پتلیوں کا شو کہا جاتا ہے۔
یہ جو شو ہوتا ہے یا یہ سرکس جو ہوتا ہے، اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چند پتلیاں بنا دی جاتی ہیں، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے اور ان کو پیچھے سے دھاگے سے باندھ دیا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک شخص ہوتا ہے جو ان کی ڈوریوں کو ہلا رہا ہوتا ہے، ایک کو ہلاتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، دوسرے کو ہلایا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو ایسے ہی بظاہر ایسا لگتا ہے پتلیاں خود چل رہی ہیں، حالانکہ حقیقتاً اس کے پیچھے ایک اس کی ڈوری ہلانے والا ہے۔ بعین ہی یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر پریشانی، ہر مصیبت کا ایک سبب رکھا ہے، اس کی مثال پتلی کی سی ہے، اور اس کے پیچھے ایک ڈوری ہلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک اور جدید مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ آج دنیا میں ایک بندہ دیکھے کہ ایک روبوٹ ہے اور وہ روبوٹ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، تو بندہ سمجھے گا کہ شاید یہ روبوٹ خود اس چیز کو اٹھا رہا ہے، یہاں سے اٹھا کے فلاں جگہ پہ رکھ رہا ہے، فلاں جگہ سے اٹھا کے فلاں جگہ پہ رکھ رہا ہے، یہ کام خود کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً روبوٹ کچھ نہیں کر رہا، بلکہ روبوٹ میں جیسی کمانڈ اور انسٹرکشنز انسان نے ڈالی ہے اسی کے مطابق وہ انجام دے رہا ہے سارے کام۔ تو اصل چیز تو اس روبوٹ کے پیچھے انسان کا دماغ ہے، انسان کا حکم ہے جس کے مطابق چل رہا ہے۔ بعین ہی یہی مثال ہے، اور اس کو ایک آسان سی اور مثال ابھی ذہن میں آئی، یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ آوارہ کتے ہوتے ہیں اور وہ انسان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بندے کے پاس ڈنڈا ہے جس کے آخر میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اب وہ پتھر لگے ہوئے ڈنڈے سے اگر کتے کو مارتا ہے تو کتا اس ڈنڈے یا اس پتھر پہ حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پتھر اور یہ ڈنڈا اصل چیز نہیں ہے، ظاہراً تو اس نے مارا ہے مگر اس کے پیچھے حکم جو تھا یا اس کے پیچھے جو ساری کی ساری تھیوری تھی وہ اس انسان کی تھی جس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بعین ہی اسی طریقے سے یہ مثال ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں مصیبت آ گئی یا پریشانی آ گئی، یہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر ہے، مگر یہ اسباب یہاں تک کیسے آ گئے؟ ان کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ سارے حکم کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو جگہوں پہ اس کا جواب دیا، ایک جگہ پہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑا عذاب جو قیامت کے دن آنا ہے اس سے پہلے انسانوں کو تھوڑی تھوڑی تکلیفیں اور پریشانیاں بھیجتے رہتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوٹیں، استغفار کریں، ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف گڑ گڑا کر پلٹیں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو پریشانی جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ خود تمہاری بدعمالیوں کی بنیاد کے اوپر ہے، تمہارے نامہ اعمال کی بنیاد کے اوپر تمہارے اوپر حالات بھیجے جاتے ہیں۔ جب کبھی میں نے کہا یا اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے جواب آیا بندے اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ انسان اگر یہ پریشان، یہ اللہ رب العزت سے شکوے کرتا ہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ میں کس تکلیف کے اندر مبتلا ہوں، تو اللہ کی طرف سے بزبان حال یہ جواب ہے کہ بندے ذرا اپنا نامہ اعمال تو دیکھ، تو کیسے اعمال میری جانب بھیج رہا ہے، جیسے اعمال تم بھیجو گے ویسے ہی تمہارے اوپر حالات آئیں گے دنیا کے اندر۔ تو یہ تو ایک عمومی فیصلہ ہے، لہٰذا جب انسان کی اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جب کبھی بھی اس کے اوپر پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو اس کا رجوع مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ اسباب بھی اللہ ہی کی جانب سے عطا کیے گئے ہیں۔ یہ اصول ہے دنیا کا کہ جب کبھی بھی انسان نے صرف مادی اسباب کے اوپر بھروسہ کیا، ہمیشہ ان مادی اسباب سے اس نے اپنی سہولتیں تو پیدا کی، لیکن ان سہولتوں نے اس کے لیے مزید مشقت والی زندگی بنا دی، ان سہولتوں نے سب سے زیادہ اس کے لیے پریشانیاں پیدا کی ہیں، اس لیے کہ اس نے اسباب کو تو اختیار کیا، اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب ذات کو بھول گیا۔ اور جب کبھی بھی انسان نے اسباب کو اختیار کیا مسبب الاسباب کے حکم کے مطابق، مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمیشہ ان اسباب نے انسان کو فائدہ پہنچایا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے اصول یہی ہے کہ تم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتے ہوئے، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں برقرار رکھتے ہوئے،
اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اگر ان اسباب کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل آپ ان کو فرما دیجئے هو القادر، اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ تمہیں تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے کوئی عذاب آ جائے۔ اوپر سے عذاب جیسے آسمانی وبائیں ہیں، پتھروں کی بارش ہو جائے یا طوفان آ جائے، یہ سب کے سب آسمانی وبائیں اللہ کی جانب سے مقرر کرتا ہے، آ سکتی ہیں، اور پچھلی قوموں کے اوپر ایسے عذاب آئے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے، نیچے سے عذاب سے مراد جیسے زلزلہ آ جائے، اس زلزلے کی وجہ سے سب کی سب دنیا تہس نہس ہو جائے، اس بات پر بھی اللہ قادر ہے، اور یہ بھی پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا اللہ رب العزت تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، اور گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تمہارے درمیان پھوٹ ڈل جائے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو۔ یعنی اللہ تمہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے، مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر دے، مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے رہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری قوم کے اوپر سے کوئی عذاب آئے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ پھر دعا مانگی کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میری قوم کے اوپر نیچے سے کوئی عذاب آ جائے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تیسری دعا مانگنے کا ارادہ کیا کہ اے اللہ میری قوم کو گروہوں میں تقسیم کرنے سے محفوظ فرما دے، مجھے اس دعا کے مانگنے سے روک دیا گیا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیے، یہ آپ کی قوم کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ جب یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر لگیں گے اللہ رب العزت ان کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، باہر کی کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو، بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے ہی اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا آج ہمارے سامنے یہ بات ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو ہم نے توڑا، آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا فرقہ صرف دینی اعتبار سے نہیں ہوتا، ہاں دینی اختلافات کی بنیاد کے اوپر بھی فرقے بنتے ہیں جو کہ یہ بھی مذموم ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی برا ہے۔ کئی مرتبہ زبان کے اعتبار سے لسانی تعصبات کی بنیاد پہ فرقے اور پارٹیاں بن جاتی ہیں، اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی سیاسی وابستگیوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کی دشمنی جو ہے وہ اپنا لی جاتی ہے، ایک دوسرے کو اپنا دشمن بنا لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ صرف وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق فلاں سیاسی پارٹی سے، اس کا تعلق فلاں سیاسی پارٹی سے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ باہر کے دشمن کی ایسی قوم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے اندر ہی ایسی قوم مر جاتی ہے کہ جس قوم کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو اور فرقہ بازی کے اندر نہ پڑو، گروہوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں گروہوں کے اندر نہیں تقسیم کیا، اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا کے اندر فلاں سیاسی پارٹی اور فلاں سیاسی پارٹی کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں تقسیم کیا ہے ایک بنیاد کے اوپر، هو سماکم المسلمین، اس نے تم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کی پارٹی تو ہو سکتی ہے، مسلمان کے اندر تقسیم ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے، مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو جائے، شریعت مطہرہ میں ہرگز یہ بات برداشت نہیں ہے، شریعت نے اس بات کو ہرگز پسند نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ایسا وابستہ کر لو کہ تم دوسروں کے ساتھ دشمنی کرنے کے اوپر اتر جاؤ۔ لہذا فرما دیا کہ یہ تمہارے ساتھ اگر ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، اللہ کی جانب سے پکڑ ہے،
اس پکڑ پر اور اس عذاب پر تمہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہوش کے ناخن لو اور اللہ رب العزت کے دربار میں معافی مانگو، لوٹو اللہ کے دربار میں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو کہ یا اللہ من حیث القوم، یا انفرادی اعتبار سے میرا وہ گناہ جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے تقسیم ہو گئے ہیں، یا اللہ مجھے اس گناہ سے نجات عطا فرما دیجئے، میری قوم کو اس گناہ سے نجات عطا فرما دیجئے جس کی بنا پر ہم مختلف حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هو القادر، اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب، تمہارے اوپر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیج دے۔ مفسرین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر بعض مفسرین نے یہاں پر ایک تفسیر اور بیان کی کہ اوپر کے عذاب سے مراد آسمانی عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں اوپر کے عذاب سے ایک اور معنی یہ لیا جا سکتا ہے، اوپر کے عذاب سے مراد ظالم بادشاہ کا مسلط ہو جانا ہے، نااہل لوگوں کا حکمران بن جانا، یہ بھی من فوقکم تمہارے اوپر کے عذابوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم زندگی گزارو گے، جیسے اعمال تم دنیا کے اندر کرو گے، اسی کے مطابق تمہارے اوپر حکمران بھیجے جائیں گے۔ آج حکمرانوں کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کسی پارٹی کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی محکمے کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کی وجہ سے فلاں ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، نہیں، بلکہ سب کے سب ظاہری اسباب ہیں، ان کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور وہ حکم میرے اور آپ کے برے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ہم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ نے نااہل لوگوں کو، بدترین قسم کے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ لہٰذا یہ اللہ کی جانب سے عذاب کی پہلی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نااہل لوگوں کو حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب آئے گا، اور نیچے سے عذاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا ملازم، تمہارے کام کرنے والے نوکر، یہ سب کے سب یا ان میں سے بعض تمہارے نافرمان ہو جائیں، تمہارے ساتھ غداری کر جائیں، تمہارے ساتھ خیانت کر جائیں، یہ سب کی سب صورتیں اس بات کی ہیں کہ چونکہ تم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ نے اپنی مخلوق کو تمہارا نافرمان بنا دیا۔ یہ اللہ کے عذاب کی دوسری صورت۔ اور تیسری فرمائی او یلبسکم شیعا، یا اللہ رب العزت تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے لڑائی کرا دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو۔ اگر ہم غور کریں تو ہم من حیث القوم ان تینوں قسم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں، ہمارے اوپر نااہل حکمران بھی مسلط ہیں، ہمارے ماتحت بھی ہماری نافرمانی کے اندر لگے ہیں، اور ہم گروہوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر آج تقسیم ہیں۔ تین طریقے سے اللہ کا عذاب ہمیں گھیر رہا ہے، اور یہ عذاب کیوں ہے؟ اللہ رب العزت بنیادی بات بتلاتے ہیں کہ عذاب اس لیے ہے کہ تمہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ لوٹو اللہ کی جانب، لوٹو اللہ رب العزت کے حکموں کی طرف، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اور اللہ رب العزت کے دربار میں معافی طلب کر کے نیک اعمال کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اب ذرا غور کرو کہ اللہ کیسے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے تمہارے سامنے باتوں کو بیان کر رہا ہے، لعلہم یفقہون، تاکہ قوم اس کے ذریعے سے کچھ سبق سیکھ سکے، تاکہ قوم اس کے ذریعے سے باتوں کو سمجھ سکے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اللہ آگے شکوہ بیان کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ساری باتیں اللہ نے واضح طور پہ بیان کرنی، ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی انکار کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ اللہ ہی کی ذات برحق ہے، اللہ کا حکم ہی سچا ہے۔ قل، آپ ان کو فرما دیجئے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ برحق ہے، سچا ہے۔ وَقُلْ، آپ ان کو فرما دیجئے، لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں کیا گیا کہ میں تمہیں زبردستی اسلام قبول کراؤں، میرا کام تو صاف طور پہ پہنچا دینا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام یعنی رسولہ کا کام تو واضح طور پہ، صاف طور پہ بات کو پہنچا دینا ہے۔
لہٰذا بحیثیت رسول میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے اوپر صرف مقرر کیا گیا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں صحیح بات صاف طور پہ پہنچا سکوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقررہ طے ہے، ہر ایک عذاب کے لیے کہ کون سا عذاب کب آنا ہے اللہ کی جانب سے وقت مقررہ ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ عذاب تم ان قریب دیکھ لو گے کہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ یہ بات بیان کر کے پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور ان کے ضمن میں تمام مسلمانوں کو ایک بات بتلا دی، اور وہ یہ ہے کہ جب توحید کا، رسالت کا، آخرت کا واضح حکم یوں پیش ہو گیا، اب دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہیں جو ان پر کامل طریقے سے ایمان لے آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو اس پر ایمان تو نہیں لائیں گے لیکن خاموشی اختیار کریں گے، مگر تیسرا گروہ ان کا ہوگا جو نہ صرف یہ کہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ دین کے حکموں کا مذاق اڑائیں گے، دین کا تمسخر اڑائیں گے، دین کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، دین کے احکامات کا مذاق اڑائیں گے۔ ایسے لوگوں سے معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ جب کبھی بھی تم ایسے کچھ افراد کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ان کے احکامات کا کسی بھی طور پہ مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں پہ کرنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے مخاطب جب تم دیکھو لوگوں کو، ان لوگوں کو الذین یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، فاعرض عنہم، ان سے دور ہو جاؤ، فاعرض عنہم، ان سے دور ہو جاؤ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ یعنی جس کسی مجلس کے اندر دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس کے اندر بیٹھنا ہی قرآن کریم نے منع کر دیا، اس میں بیٹھنا ہی تمہارے لیے ناجائز ہے، اس میں شرکت کرنا ہی تمہارے لیے حرام ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ وہ مذاق اڑا رہے تھے، میں تو صرف بیٹھا ہوا تھا یا میں کسی اور کام میں مشغول تھا، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہاں سے فی الفور اٹھ جاؤ، وہاں پہ بیٹھنا تمہارے لیے درست نہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان اس حکم کو تم سے بھلا دے، تم غلطی سے مجلس میں آ جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، ذہن میں یہ بات نہیں رہی، بعد میں یاد آ گیا، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو جیسے ہی یاد آئے، یاد آ جانے کے بعد نہ بیٹھو وہاں پہ، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، ظالم قوم کے ساتھ تمہارا بیٹھنا ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی جگہ پر بیٹھنا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی مونچھوں کو تراشا، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ انسان اس مبالغے کے ساتھ اپنی مونچھوں کو تراشے کہ سامنے نظر ہی نہ آئے، یعنی ایک ہے بلیڈ سے صاف کرنا، اس کو فقہاء نے منع کیا، پسندیدہ قرار نہیں دیا، اور ایک یہ ہے کہ انسان مبالغے کے ساتھ اس کو صاف کرے، سوا اس طور پہ کہ بلیڈ بھی نہ لگے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہو کہ جی پورے طور پہ صاف ہو گئی۔ آج کے زمانے میں جیسے ٹرمر موجود ہیں، اس کے ذریعے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بندے نے اسی طریقے سے اپنی مونچھوں کو صاف کیا، دوسرے نے اس کا مذاق اڑایا، اور مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ یہ کیا تم نے ایک پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے۔ جب یہ بات کہی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے، اس لیے گرفتار کیا جائے کہ جب اس نے دین کے کسی حکم کا مذاق اڑا دیا تو یہ دین کے حکم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا، اب اس کے بعد یہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے، اس کا جو نکاح تھا وہ نکاح بھی ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا گیا، اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا، معافی مانگی اللہ رب العزت سے، اثر نو اس کا نکاح کرایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑا گیا۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑایا جائے تو اس مذاق اڑانے والی مجلس کے اندر بیٹھنا یہ ناجائز اور حرام ہے کہ تم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہو۔ بنیادی طور پر اس کے پیچھے دو باتیں ہیں، قرآن کریم آگے خود بیان بھی کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو چونکہ تم بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوگے، تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور دوسری بات جو اس سے زیادہ خراب ہے، اس سے زیادہ سخت بات ہے، وہ یہ کہ جو ظلمات ان کے دلوں کے اندر موجود ہیں
تم ان کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوگے تو اس اندھیرے کا، اس ظلمات کا، ان گناہوں کا کی نحوست یہ ہے کہ اس کا اثر تمہارے دل کے اوپر بھی پڑے گا، تمہارے دل کی کیفیت بھی خراب ہوگی، لہٰذا حکم دے دیا کہ تمہارے لیے اس مجلس میں بیٹھنا ناجائز ہے۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ حکم دیا گیا تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب ہمیں یہ حکم دے دیا گیا تو ہم مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یہ مشرکین وہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے آس پڑوس میں بیٹھے ہوئے دین کے حکموں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، ہم طواف کر رہے ہوں تو یہ بھی اس وقت پہ طواف کرتے ہیں، ہم اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ بتوں کا طواف کرتے ہیں، لیکن جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پہ ہم بھی ان کے ساتھ اسی مجلس کے اندر ہوتے ہیں، یہ اس وقت پہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، صفا مروہ پہ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم صحیح کریں وہاں پہ یہ موجود، تو ان سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ تو صورت یہ کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، طواف کرنا چھوڑ دیں، صحیح کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ رب العزت نے جواب میں یہ آیت اتاری، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اوپر ان کے گناہوں میں سے کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ یہ ان کے پاس مجبوری کے طور پہ یہاں پہ آئے ہیں۔ فقہاء نے لکھا مجبوری اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کسی عبادت کے غرض سے یا تو ان کے پاس پہنچاؤ، اپنی کوئی عبادت کرنی ہو وہاں یہ موجود ہو، یا ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچاؤ، ان دو صورتوں کے علاوہ کسی تیسری صورت میں ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنا، وہاں بیٹھنا کہ جس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا فرما دیا کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن یہ کہ تم ان کو نصیحت کرو، تمہارے ذمہ یہ بات ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت ان تک پہنچاؤ، اللہ کا حکم ان تک پہنچاؤ، اللہ رب العزت نے جو دین کی دعوت کا فریضہ تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ بات ان تک پہنچاؤ، لعلہم یتقون، کہ شاید یہ بھی تقوی اختیار کر بیٹھے اسی طریقے سے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، آگے پھر دوبارہ یہ بات فرما دی کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، اللہ کے دین کے، اللہ کے حکموں کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرو۔ لہوا وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر غافل ہو گئے ہیں۔ وذکر بہ، لہذا آپ ان کو نصیحت کیجئے، ان تبصر نفس بما کسبت، اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نفس اس کاموں کے اندر گرفتار ہو جائے، یعنی آپ کے ذمہ یہ بات ہے کہ آپ ان سے دوری اختیار کریں، دوری اختیار کریں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں آنا بھی پڑے تو وذکر بھی، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، اے مخاطب تم ان کو نصیحت بار بار مسلسل کرتے رہو، جب کبھی تمہیں ان کی مجلس میں کسی ضرورت کی بنیاد پر آنا پڑ بھی جائے تو مجلس کے اندر آ کر ان کو مسلسل دین کی دعوت دیتے رہو، اس لیے کہ جب تم دین کی دعوت دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تبصر نفس بما کسبت، کہ تمہارا نفس اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، یعنی جو گناہوں کے اثرات ان کے دلوں کے اوپر آ رہے تھے، تمہارے دین کی دعوت دینے کی برکت سے اللہ رب العزت ان گناہوں کے اثرات سے تمہارے دل کو محفوظ فرما دیں گے۔ لہٰذا پہلی بات فرما دی کہ ایسی مجالس میں شرکت ہی نہیں کرنی، دوسری بات فرما دی کہ اگر شرکت کرنی ہے تو شرکت کرنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو تم نے شرکت کرنی ہے کسی اپنی عبادت کرنے کی وجہ سے اور وہ آمنے سامنے دائیں بائیں موجود ہیں، ان سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، یا تم ان کے پاس پہنچے ہو دین کی دعوت دینے کے لیے، ان دو صورتوں کے اندر تم ان کی مجالس میں جا سکتے ہو۔ جب ان کی مجالس میں پہنچ جاؤ تو پہنچنے کے بعد اپنے دل کی کیفیات کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرما دیا دین کی دعوت دیتے رہو، دعوت دینے سے اللہ رب العزت ان گناہوں کے، ان کی برائیوں کے اثرات تمہارے دل کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے ان لوگوں کو کہ جن کے دل ان کاموں کے اندر، ان کے نفس گرفتار ہو گئے ہیں، اس طور پہ کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اس طور پہ کہ اگر کل قیامت کے دن یہ فدیہ دے کر، کوئی مال دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں
کچھ بھی مال دے کر چھڑانا چاہیں لا یؤخذ منہا، ان سے کوئی مال وصول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نام اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کل قیامت کے دن کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو کفر یہ دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ آخر کے اندر ایک بات کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس کو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت اس طریقے سے دینا شروع کی تو مشرکین نے بہت سارے اعتراضات کیے، اور اعتراضات کے ساتھ ساتھ بڑے پرکشش پیکج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے کہ اچھا یہ آپشن ہے، یہ کام کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے، کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر کچھ کام کرنے کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ کہ جب خوب ظلم و ستم ڈھائے، صحابہ پہ ظلم و ستم ڈھائے، انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا، اس طرح کے ظلم و ستم کیے باز نہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال تک نظر بند کر کے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے باوجود دین کی دعوت دینا نہ چھوڑا۔ تو اب اس کے بعد انکار کرنے پر اور اسلام سے نہ ہٹنے کے اوپر پہلا پیکج جو کفار نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آئے وہ یہ کہ 2 افراد ہیں، ایک ولید ابن مغیرہ اور دوسرا عتبہ ابن ربیعہ۔ ولید ابن مغیرہ نے آ کے کہا کہ جی میں تمہیں اتنا مال دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں مزے کر سکتی ہیں، ان کو مال کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ میری جو بیٹیاں ہیں ان کا حسن و جمال پورے مکہ مکرمہ میں مشہور ہے، ہر بندے کی خواہش ہے، ہر نوجوان کی خواہش ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرے، کیونکہ اس جیسا حسن یہاں پہ موجود ہی نہیں۔ میں تمہیں آفر کرتا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے جس کی طرف تم اشارہ کرو اس سے تمہارا نکاح کرا دوں گا، یعنی مال بھی خوب مل جائے گا اور خوبصورت بیوی بھی مل جائے گی، بتاؤ اور کیا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیکج کا بھی انکار کر دیا۔ جب اس پیکج کا بھی انکار کر دیا تو کچھ لو اور 2 کی بنیاد پر مذاکرات کے ساتھ کرنے کے لیے دوسرا پیکج لے کے کفار نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو مکہ مکرمہ میں اتنے زیادہ فسادات ہیں ان کی بنیادی وجہ آپ کی ذات ہے۔ آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے؟ اس طرح سے کہ آپ کے آنے سے پہلے سب لوگ ان 360 بتوں کو مانتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ اب جب آپ آئے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ایک اکیلے اللہ کو مانو تو بعض لوگ موحد ہیں، بعض لوگ مشرک ہیں، تو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، باپ مشرک ہے بیٹا موحد، یا بیٹا مشرک ہے باپ موحد ہے، تو گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ ان فتنے فساد کا ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا ہماری طرف سے پیکج یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی کچھ عبادت کرنا شروع کر دیں، ہم کچھ عبادت آپ کے معبود کی اللہ کی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی کسی دوسرے کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جواب دلوا دیا کہ قل، آپ فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اس ذات کو پکاریں، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، یہ جن کی عبادت کرنے پر وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور جن کی عبادت نہ کرنے پر ہمیں کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جائیں، دین اسلام پر اتنی قربانیاں دے کر آئیں اور اب اس سے ایڑیوں کے بل گھوم کے دوبارہ سے شرک کی طرف چلے جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری مثال تو کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، ہماری مثال تو اس شخص کی سی ہو جائے گی جس کو شیطان نے، جنات نے چھو لیا ہو، یعنی اس پر کوئی آسیب آ گیا ہو، شیطان نے، جنات نے اس کے اوپر کوئی اثر کر دیا ہو، اس کی وجہ سے فی الارض حیران، زمین میں وہ حیران پریشان ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، لہو اصحاب، اور اس کے ساتھی اس کو پکار رہے ہو، یدعونہ، اپنی جانب پکار رہے ہو کہ کہاں بھٹک رہے ہو، ادھر آؤ ہماری طرف، یدعونہ الی الہدی، اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں ائتنا، ہماری جانب آ جاؤ۔ جب ایک شخص کے اوپر آسیب ہو جائے اور اس آسیب زدہ شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ جنگل بیابان میں بھٹکتا پھر رہا ہے اور اس کے کچھ ساتھی وہاں جا کے اس کو بلا رہے ہوں کہ تم غلط جگہ پہ جا رہے ہو، تمہارا گھر تو جنگل کے اندر نہیں ہے، ادھر آؤ، اور وہ اس جانب نہ آ رہا ہو، تو ایسا شخص جس کو شیطان نے، جنات نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اب اگر ہم بھی اسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ اس کی طرف جائیں گے تو ہماری مثال تو ایسی ہوگی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسی ہے
کہ جب انسان پر کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے تو اس وقت پر اس کو بعض باتیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں ایک تجربہ اس کا ہوا. ایک مرتبہ کسی علاقے کے اندر ہم سوئمنگ کے لیے گئے، کچھ ساتھی تھے ہم. اب وہاں پر سوئمنگ کر رہے تھے تو ایک جگہ پر جو ڈیپتھ تھی، جو گہرائی تھی، وہ 8 فٹ کے کچھ قریب تھی. اب جب 8 فٹ کے قریب گہرائی تھی تو ایک ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ نہیں تھے، کسی اور کے ساتھ آئے تھے، اور وہ وہاں پر سوئمنگ کرنا ان کو نہیں آتا تھا، تیرنا نہیں آتا تھا، اور وہ اس 8 فٹ کی گہرائی کے اندر چلے گئے. اب جب چلے گئے تو کبھی ڈوب رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں. اب جیسے ہی اوپر آتے تو اوپر آ کے کبھی ہاتھ نکالتے ہیں، کبھی آواز دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی برابر میں یہ راڈ لگی ہوئی ہے پول کے، آپ اس کو پکڑیں اور اوپر آ جائیں گے آرام سے. ہر بندہ آوازیں دے رہا ہے راڈ کو پکڑو، راڈ کو پکڑو، راڈ کو پکڑو، اور اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، بلکہ اس وقت پہ وہ صرف ڈوب رہا ہے اور اوپر اٹھ رہا ہے. پھر کوئی بڑی مشکلوں سے کسی نے جا کے اس کو تھوڑا سا دھکا دیا، وہ راڈ کے اور قریب آیا، پھر اس کو تھوڑا سا اٹھایا تو وہ بچ گیا. پھر بہرحال تو بین ہی ایسی مثال ہے کہ کئی مرتبہ انسان کے حواس بالکل معطل ہو جاتے ہیں، سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت پہ یہی بات فرما رہے ہیں بعین ہی کہ اے میرے بندے، کہ اگر اللہ نے تجھے ہدایت کی نعمت عطا کر دی، اب اس کے بعد تو ایڑیوں کے بل گھوم کر ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا تو تیری مثال تو اسی شخص کی سی ہو جائے گی جو آسیب زدہ شخص ہو. اور جس بندے کے اوپر آسیب ہو چکا ہو اور اس کو ہدایت کی طرف، راستے کی طرف بلایا جا رہا ہو، اس کے ساتھ کہہ رہے ہو ہماری طرف آ جاؤ، مگر وہ اس طرف نہیں آ رہا ہو. لہٰذا قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، حقیقی ہدایت تو اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں تو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم سر خم تسلیم کر لیں، فرما بردار ہو جائیں اس پروردگار کے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پہلی بات تو اسلام لے آئیں، اس بات کا ہمیں حکم، اور دوسرا حکم ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں. اس لیے کہ جب انسان اسلام لے کے آتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی، اس کے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. یہاں سے مفہوم مخالف خود سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کی پابندی نہیں کر رہا تو یہ اس کے مسلمان نہ ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ مسلمان اور 5 وقت کی نماز نہ پڑھے یہ ہو نہیں سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. لہذا فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ ہم نماز کو قائم کریں، وَاتَّقُوا، اور گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاریں. مفسرین نے لکھا ہے ان کے درمیان کنیکشن یہی ہے کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ رب العزت تقوی کی نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے والا ہو. حکم یہ نہیں ہے کہ نماز کو پڑھے، بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز کو قائم کرے. نماز قائم کرنا کہتے ہیں کہ انسان جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر تکبیر اولہ کے ساتھ نماز کو ادا کرے، سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے کرے. یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں تو فرما دیا کفر اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، اور جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور نماز شروع ہو جائے، میں باہر نکلوں اور چکر لگاؤں ان گھروں کا کہ جہاں پہ لوگ مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جن کے اندر مرد جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھیں. لہٰذا جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا یہ نماز کا قائم کرنا ہے. تو جب جماعت کے ساتھ بندہ نماز کو پڑھتا ہے، مسجد کے اندر آ کے نماز کو ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس کی جانب تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ،
اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور یاد کرو اس دن جس دن پروردگار صرف اتنی بات کہے گا کہ کن ہو جا، فیکون ہو جائے گا وہ. یعنی قیامت کا دن ہے جس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے قیامت کے دن ہو جا تو وہ دن ہو جائے گا. یہ کن کا لفظ بھی سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ کی ذات کن کہنے کے بھی محتاج نہیں. قولہ الحق، اللہ ہی کی بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہے. یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکی جائے گی اس دن کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ باتوں کا اور ظاہری باتیں تمام کے تمام کا خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا بڑا باخبر ذات ہے. تمام کے تمام تمہارے کاموں کو جانتا ہے، تمہارے اعمال کو جانتا ہے، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے. لہٰذا پانچوں مضامین کو یہاں پہ دہرا دیا. توحید سے متعلق بھی گفتگو فرما دی، رسالت سے متعلق گفتگو بھی فرما دی، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق بھی گفتگو فرما دی، اور قرآن کریم کا سچا ہونا بھی ان کے درمیان ضمن ذکر کر دیا. ان چاروں مضامین کو ذکر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اعتراضات تھے اور جو پیشکش تھی، آفرز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا جواب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوا دیا. اور اس حقیقت یہ ہے کہ اس رکوع کے اندر میرے اور آپ کے لیے بے تحاشا اسباق ہیں، بہت سارے سبق ہیں، بالخصوص آج کے ان حالات کے اندر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں پر سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے. امت مسلمہ کو ذلت سے اللہ رب العزت نکالے اور عروج، ترقی، غلبہ اور شوکت کی نعمت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک خاتون نے اپنے 2 بچوں کا نام لکھ کے بھیجا ہے کہ ان کے رشتوں کے سلسلے میں خاص طور پہ پریشان ہے. وہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام نوجوان جو بھی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں ہیں، اللہ ان کے مستقبلوں کو روشن فرمائے، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے ایک ساتھی اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب بھائی زبیر صاحب شدید علیم ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.